سورۃ یاسین کی ابتدائی آیات۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ یاسین، ان حروف سے اللہ رب العالمین کی مراد کیا ہے اللہ ہی جانتے ہیں۔ والقرآن الحکیم، اور قسم ہے مضبوط قرآن کی، انک لمن المرسلین، کوئی شک نہیں کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں، تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن کریم اتارا ہوا ہے اس ذات کا جو غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ یاسین ہے، جو کہ اس کی پہلی ہی آیت پہلے ہی حرف سے لیا گیا ہے۔ اس کے اور بھی کچھ نام مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھے ہیں۔ تورات میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ معمہ ہے۔ معمہ کا معنی عام کرنے والی، یعنی جو آدمی اس سورۃ مبارکہ کو پڑھتا ہے اور اپنے پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو یہ سورۃ مبارکہ اس کے لیے اللہ کی رحمتوں کو عام کر دیتی ہے، اس لیے اس کو سورۃ معمہ کہا گیا ہے۔ بعض حضرات نے اس کا نام رافعہ بھی لکھا ہے۔ رافعہ کا معنی بلند کرنے والی، اونچا کرنے والی، اور اس کی وجہ تسمیہ یوں لکھی ہے کہ جو آدمی اس سورۃ مبارکہ کو پڑھتا ہے اور اس کے مضامین کو سمجھتا ہے اور پھر ان مضامین کے مطابق اللہ کے پیغام کے مطابق اپنی زندگی بناتا ہے تو یہ سورت اس کو اونچا کر دیتی ہے۔ اور اسی کے مد مقابل دوسرا نام خافضہ ہے، پست اور ذلیل کرنے والی، یعنی جو آدمی اس سورۃ مبارکہ کے مضامین کو ٹھکرا دیتا ہے، انکار کر دیتا ہے، تسلیم نہیں کرتا، عمل میں نہیں لاتا تو یہ سورت اس شخص کو ذلیل و رسوا کر دیتی ہے، اس لیے اس کا نام خافضہ بھی ہے۔ مکی سورت ہے اور مکی دور کے اندر بھی وسط میں تقریباً 6-7ویں سال کے اندر یہ سورۃ الجن کے بعد نازل ہوئی۔ سورۃ الجن 40ویں نمبر پہ نازل ہوئی اور سورۃ یاسین 41ویں نمبر پہ نازل ہوئی۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ 36ویں سورت کا درس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے آسانی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے پہلے 35 سورتوں کا درس ہم سماعت فرما چکے، اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ 83 آیات اور 5 رکوعوں پر یہ سورت مشتمل ہے۔ اس سورت مبارکہ کی بہت بڑی عظمت اور شان ہے، بہت فضائل ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آسمان و زمین کو بھی پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے، یعنی نہ ابھی آسمان بنا، نہ زمین بنی، نہ یہ کائنات بنی، نہ جہان بنا، کچھ بھی نہیں بنا، ان سب کے بھی پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے
اللہ رب العالمین نے خود اس سورت مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ کتنی بڑی شان ہے اس سورت مبارکہ کی کہ ہزاروں سال پہلے جب ابھی کچھ بھی نہیں بنا، اللہ پاک اس سورت کو خود پڑھ رہے ہیں۔ اور بعض روایات میں اس کے ساتھ سورت طٰہٰ کا بھی ذکر ہے۔ یہ دونوں صورتیں اللہ پاک نے پڑھی۔ فرشتوں نے جب اس کلام کو سنا، ظاہر ہے اس وقت فرشتے ہی تھے، تو جب انہوں نے اللہ رب العالمین کی زبان سے کما یلیق بشانہ جب یہ کلام پاک سنا تو فرشتے بھی جھوم اٹھے اور کہنے لگے بڑی خوشخبری، بڑی مبارک ہے اس امت کے لیے جن کو یہ کلام ملے گا، اور بڑی خوشخبری، بڑی بشارت اور خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن کے سینے اس کلام پاک کو اٹھائیں گے، یعنی اس کو یاد کریں گے۔ اور بڑی خوشحالی اور بڑی خوشخبری اور بڑی بشارت ہے اس امت کے لیے جن کی زبانیں اس کلام پاک کو پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ یاسین کو جو شخص ایک مرتبہ پڑھتا ہے، ایک دفعہ سورۃ یاسین کو پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو 10 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جتنا ثواب 10 قرآن کریم پڑھنے کا ہے، ایک دفعہ سورۃ یاسین پڑھنے کا اللہ اتنا اجر و ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ قرآن کریم کو نہ پڑھے، صرف اسی کو پڑھتا رہے۔ ظاہر ہے پورے قرآن کریم کی اپنی برکات اور اپنے انوارات ہیں۔ قرآن کریم کا اپنا ایک نور ہے، اس کی اپنی ایک برکات ہے، لیکن اجر و ثواب اور نیکیوں کے اعتبار سے اس سورت مبارکہ کو اتنا اللہ پاک نے عظمت اور شان عطا فرمائی ہے کہ ایک دفعہ پڑھنے سے گویا بندے کو 10 قرآن کریم پڑھنے جتنا ثواب مل جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا دل ہوتا ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دل ہوتا ہے، اور فرمایا قرآن کریم کا دل کیا ہے؟ وہ سورۃ یاسین ہے۔ قرآن کریم کا دل سورۃ یاسین ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سورۃ یاسین کو قرآن کریم کا دل کیوں کہا گیا ہے؟ حضرت نے اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ جسم کے حصوں میں، جسم کے اعضاء میں، پارٹس میں دل ایک ایسا عضو ہے جس کے بغیر جسم باقی نہیں رہتا۔ دل ہوگا تو جسم باقی رہے گا، دل نہیں ہوگا یا دل خراب ہو جائے گا، دل ڈیمیج ہو جائے گا تو جسم بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو حضرت فرماتے ہیں اس سورت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایسے مضامین بیان فرمائے جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، اور روحانی زندگی کے لیے عقیدہ بہت ضروری ہے۔ عقیدہ ہوگا تو روحانی زندگی ہے۔ جیسے دل کے ساتھ جسمانی زندگی ہے، ایسے ہی عقیدے کے ساتھ روحانی زندگی ہے۔ اگر دل نہیں تو جسمانی زندگی نہیں، اور عقیدہ نہیں تو روحانی زندگی نہیں۔ پھر عقیدے کے اندر 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ جس طرح ہمارے جسمانی دل کے اندر اللہ پاک نے مختلف وینز رکھی ہیں، مختلف راستے اور رگیں بنائی ہیں، اسی طرح عقیدے کے اندر 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ عقیدہ توحید، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ عقیدہ رسالت کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، اور عقیدہ آخرت کہ مرنے کے بعد انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا۔ ان 3 عقائد میں سے بھی بنیادی عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ آخرت ہے۔ بنیادی عقیدہ عقیدہ آخرت، کیونکہ جب بندے کے سامنے آخرت ہوگی کہ میں نے مر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، پھر اس کا عقیدہ بھی صحیح ہوگا، اس کا عمل بھی صحیح ہوگا۔ اور اگر کسی کو یہی پرواہ نہیں کہ میں نے مر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے،
تو پھر نہ اس کو عقیدہ ٹھیک کرنے کی ضرورت رہے گی، نہ عمل ٹھیک کرنے کی ضرورت رہے گی۔ تو چونکہ ان میں بھی بنیادی عقیدہ آخرت ہے، اللہ پاک نے اسی عقیدے کو سب سے زیادہ اس صورت مبارکہ میں بیان فرمایا۔ مرنے کے بعد کی زندگی، حشر نشر، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں اٹھا دیا ہماری قبروں سے، یہ حشر نشر کا اس میں بڑا واضح بیان ہے۔ اس لیے اس صورت مبارکہ کو کہا گیا کہ یہ قرآن کریم کا دل ہے۔ جیسے دل کے بغیر جسمانی زندگی نہیں، ایسے ہی عقیدہ آخرت کے بغیر روحانی زندگی نہیں، اور عقیدہ آخرت کا بیان اس صورت مبارکہ کے اندر ہے۔ اور ایک وجہ اور بھی ہو سکتی ہے، اس صورت مبارکہ کے دوسرے رکوع میں اللہ پاک نے ایک واقعہ بیان کیا، ایک بستی والوں کا قصہ بیان کیا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، وہ بستی میں ایک شخص جس کا نام حبیب نجار تھا، اس نے ایک انقلابی کام کیا تھا، ایک انقلابی کام کیا جو رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، رہتی دنیا تک کے لیے انقلاب کا ذریعہ ہے۔ اور انقلاب اور قلب ایک ہی لفظ سے بنے ہیں۔ قلب کا معنی بھی پلٹنا، عدلنا، بدلنا، دل اسی کو کہتے ہیں، اور انقلاب کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ پہلی حالت کو بدل دیا جائے دوسری حالت کی طرف۔ تو اس لیے اس صورت مبارکہ کو شاید دل بھی کہا گیا کہ اس صورت مبارکہ کے اندر ایک انقلابی پیغام ہے۔ اگر کوئی شخص اس صورت مبارکہ کو سمجھے، اس کے مضامین کو سمجھے، اس کے پیغام کو اپنے دل میں بسائے، تو اس کی انفرادی زندگی میں بھی انقلاب برپا ہوگا، اس کی اجتماعی زندگی میں بھی انقلاب برپا ہوگا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اس صورت مبارکہ کے مضامین کو ہم تسلسل کے ساتھ سنیں، نہایت توجہ کے ساتھ سنیں، اور میں اب حضرات سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ یہ اب حضرات قرآن کریم کو بند نہ کیا کریں۔ قرآن کریم سامنے رکھ کے کھول کے بیٹھیں گے، اس کا اپنا ایک نور ہے۔ بالخصوص جب اس کے حروف پہ آپ نظر ڈالیں گے اور ایک ایک حرف کا آپ دیکھیں گے کہ اس کا کیا ترجمہ ہو رہا ہے، کیا مفہوم بیان ہو رہا ہے، پھر آپ تنہائی میں بھی پڑھیں گے، نماز میں بھی پڑھیں گے، تو آپ کے ذہن کے اندر آئے گا کہ اس لفظ کا یہ معنی ہم نے پڑھا تھا۔ اس میں آپ کے پڑھنے کے اندر بھی لطف دوبالا ہوگا۔ بلکہ میرے بہت سارے بھائی اور بہنیں جو موبائل کے ذریعے سے آڈیو درس سنتے ہیں، ان سے بھی میری یہی گزارش ہے، اگر وہ قرآن کریم کو سامنے رکھ کے سنیں گے تو اس کا لطف بھی دوبالا ہوگا، اس کے انوارات اور روحانیت میں بھی زیادہ چاشنی اور جان پیدا ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے یاسین، یہ یاسین کا لفظ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات ان حروف کو کہا جاتا ہے جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، ایک ایک حرف کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یاسین یعنی اس کو ہم یس نہیں پڑھ سکتے، یاسین ہی پڑھیں گے، جیسے الف لام میم وغیرہ۔ ان حروف مقطعات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اکثر حضرات جیسا کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین کرام وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان حروف کے متعلق ہمیں یہی کہنا چاہیے، ان سے اللہ کی مراد کیا ہے اس کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ اس کو بہتر جانتے ہیں، تو لہذا ہم بھی یہی کہیں گے کہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی راز کی بات ہے، آپس کی بات ہے، اور جو آپس کی اور راز کی بات ہوتی ہے جب اللہ نے اس کو واضح نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھولا نہیں، تو ہمارا بھی حق یہی ہے کہ ہم اس کو باندھی رہنے دیں، اس کو کھولنے کی کوشش نہ کریں۔ بعض حضرات نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس کی تفسیر فرمائی بھی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ یاسین یہ اللہ رب العالمین کا نام ہے، اللہ پاک نے اپنے نام کے ساتھ اس صورت مبارکہ کو شروع کی۔ اگر یہ بات درست ہے اور یہی مطلب ہے
تو پھر یاسین کسی بندے کا نام رکھنا یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے نام جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں وہ بندوں کے نام نہیں رکھے جا سکتے۔ جیسے رحمان کسی بندے کا نام نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ رحمان صرف کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام۔ بندے کو عبد الرحمن کہہ سکتے ہیں، فضل الرحمن کہہ سکتے ہیں، یا کوئی اور صفت ساتھ لگا کے پھر کہہ سکتے ہیں، لیکن رحمان بندے کو کہنا یہ غلط ہے۔ یا اسی طرح ستار، غفار، خالق، یہ اللہ کے ذاتی نام ہیں۔ ہاں صفاتی نام ہوتے ہیں، جیسے رحیم، رحم کرنے والا اللہ کا بھی نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے، بندوں کا بھی نام ہو سکتا ہے۔ اس کو بھی بہتر یہی کہ عبد الرحیم کہا جائے یا فضل الرحیم کہا جائے، اللہ کے ناموں کو اللہ کے ساتھ ہی مخصوص رکھا جائے۔ بعض حضرات نے یوں لکھا ہے کہ اگر یہ یاسین اللہ رب العالمین کا نام ہے، اگر کسی بندے کا نام رکھنا ہو تو پھر اس کو یا الف یا کے ساتھ لکھا جائے، جیسا کہ اگلی سورت صافات میں آ رہا ہے سلام علی آل یاسین، وہاں پہ یاسین جو لکھا ہوا یا الف یا کے ساتھ، اس میں مشہور قرات تو سلام علی الیاسین ہے، لیکن ایک قرات اس کی سلام علی آل یاسین، یاسین کی آل پر سلام ہو، تو وہاں جو یاسین لکھا ہوا ہے وہ یا الف یا کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اس طرح یا مدہ کے ساتھ یا کھڑی زبر کے ساتھ یاسین لکھنا یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ مخصوص ہے۔ بعض حضرات نے مفسرین کرام رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ حبشی زبان کا لفظ ہے، یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، حبشی زبان کا لفظ ہے، اور یا الگ ہے، سین الگ ہے۔ اب اس کا معنی کیا بنے گا؟ سین حبشی زبان میں انسان کو کہتے ہیں، اب اس کا معنی بنے گا یا سین یعنی اے انسان، اے انسان، اور انسان سے مراد سب سے افضل انسان جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو مخاطب کیا ہے اے انسان، اے کامل انسان، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار، ساری اولاد کے سردار، سارے انسانوں کے سردار، فخر البشر، سید الرسل وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو مخاطب کیا اے انسان۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ یا جو ہے یہ یوم المیثاق سے ہے، یا کا معنی یوم، یوم المیثاق، جس دن اللہ پاک نے تمام انسانوں سے وعدہ لیا تھا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہوگا، ہم سب نے، سب کی روحوں نے یہ کہا تھا اللہ ہی ہمارا رب ہوگا۔ اس دن کو اللہ یاد دلا، اور سین سے مراد سر ہے، سر کا معنی راز، یعنی میثاق کے دن کا راز۔ اللہ پاک یاد کرا رہے کہ اس میثاق کے دن کے راز کو یاد رکھو کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہمارا رب کون ہوگا، اللہ ہوگا، تو اب کسی اور کو اپنا رب نہ بنا۔ یہ سارے معنی ہیں یاسین کے، لیکن بہترین بات وہی ہے کہ اس کو ہم اللہ اس کے رسول کا راز ہی سمجھے، اس کو کھولنے کی کوشش نہ کریں۔ سورتوں کے شروع میں ایسے حروف شاید اس لیے بھی لائے جاتے ہیں کہ بندہ پہلے اپنی جہالت کا اقرار کرے، بندہ کہے کہ میں جاہل ہوں، پھر قرآن کریم کو اور سورت کو پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ رب العالمین دل کے بند دروازے کھول دے گا۔ لیکن جب بندے کے دل دماغ میں یہ بات بھری ہو کہ میں تو سب کچھ جانتا ہوں، مجھے سب پتہ ہے، میرے علم میں سب کچھ ہے، تو پھر وہ بندہ قرآن بھی پڑھے گا تو قرآن سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک شاید صورتوں کے شروع میں یہ حروف بعض صورتوں کے شروع میں لاتے ہیں کہ بندہ اپنی جہالت اور ناواقفیت اور نادانی کا اقرار کرے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن کی جو حکیم ہے۔ حکیم کا ایک معنی جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، حکمتوں سے پر ہے،
ظاہر ہے قرآن کریم کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف میں اللہ نے حکمت اور دانائی کے وہ سمندر چھپائے ہیں اور ان سمندروں میں وہ موتی رکھے ہیں کہ قیامت تک مفسرین کرام ان موتیوں کو نکالتے رہیں گے۔ اللہ کے کلام کے یہ موتی کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ نے اس میں اتنی حکمت و دانائی کی باتیں رکھی ہیں، حکمت و دانائی کے اتنے موتی اللہ نے اس میں بکھیر دی۔ اور ایک معنی حکیم کا محکم سے ہے، قسم ہے اس قرآن کریم کی جو محکم اور مضبوط ہے۔ ظاہر بات ہے قرآن کریم کا پیغام اٹل اور مضبوط ہے۔ 14 صدیاں بیت گئی، آج بھی قرآن کریم محفوظ اور موجود ہے۔ 14 اور بھی بیت جائے گی، قرآن کریم کا مضمون اور مفہوم، قرآن کریم کے الفاظ و معانی اسی طرح مضبوط اور مربوط رہیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت قرآن کریم کو ختم نہیں کر سکتی۔ اور میرے محترم دوستو، جو قرآن کریم کے ساتھ جڑے گا اس کو بھی اللہ مضبوط کر دے گا۔ آج ہماری کمزوری کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، اس لیے فٹ بال بنے ہوئے ہیں۔ کبھی کوئی طاقت آتی ہے اور ٹھوکر مار کے ایک طرف کر دیتی ہے، کبھی کوئی طاقت آتی ہے ٹھوکر مارتی ہے دوسری طرف کر دیتی ہے۔ اگر ہم قرآن پہ عمل پیرا ہو جائیں، قرآن کریم کے پیغام کو اپنا حرز جان بنا لیں، تو اتنی مضبوطی اللہ ہمیں دے گا، اتنی مضبوطی اللہ ہمیں دے گا کہ دنیا کے بڑے سے بڑے طوفان ہمارے پاؤں کو ہلا نہیں سکے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین میں یہی مضبوطی تھی، یہی طاقت تھی، یہی پاور تھی۔ قرآن کریم کی طاقت نے ہی ان کو دنیا میں سب سے مضبوط قوم بنا دیا تھا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے قسم اٹھا کے، مجھے قسم ہے اس مضبوط قرآن کی، مجھے قسم ہے اس محکم قرآن کی، انک لمن المرسلین، پکی بات ہے آپ رسولوں میں سے ہیں۔ پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان کیا تھا، کیونکہ مکے والے مشرکین عرب وہ قسمیں اٹھا کے کہتے تھے کہ لست مرسلا، تو کوئی رسول نہیں ہے، تو کوئی رسول نہیں ہے، وہ قسمیں اٹھا کے کہتے تھے۔ اللہ پاک نے اسی طرح قسم اٹھا کے زوردار انداز سے کہا انک لمن المرسلین، میرے محبوب پکی بات ہے کہ تو رسولوں میں سے ہے۔ یہ کہتے تو نہیں ہے، میں کہتا ہوں تو ہے، اور تو سب سے عظیم الشان رسول ہے۔ میرے محترم دوستو، پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یہ سب سے مضبوط عقیدہ ہمارا۔ اس وقت دنیا جہان کی نجات، دنیا جہان کو اگر عزت مل سکتی ہے، دنیا جہان کو اگر سربلندی اور کامیابی مل سکتی ہے، پوری کائنات کے انسانوں کو امن، چین اور سکون مل سکتا ہے، تو وہ صرف اور صرف جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے سے، آپ کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے سے۔ یہ پیغام ہے اس سورت کا۔ قرآن کریم کو ساتھ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی بناؤ، علی صراط مستقیم۔ قرآن کہتا ہے یہی سیدھا راستہ، آپ سیدھے راستے پہ ہیں، آپ ہی درست راستے پہ ہیں۔ تو اب جو آدمی چاہتا ہے میں سیدھے راستے پہ چلوں، تو اس کا کام یہی ہے کہ وہ دامن تھام لے کس کا؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر ٹرا جائے، پھر چلا جائے، پھر چلتا چلا جائے، وہی سیدھے راستے پہ ہے، وہی سیدھے راستے پہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب تنزیل العزیز الرحیم، یہ جو قرآن کریم ہے یہ آپ نے نہیں بنایا۔ کافر اعتراض کرتے تھے بل افتراہ، اس نے خود گھڑ لیا، اس نے خود تراش لیا، اس نے خود بنایا۔ اللہ فرماتے نا نا میرے محبوب، یہ آپ کا نہیں ہے، آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے، تنزیل، یہ اتارا ہوا ہے۔ کس کا اتارا ہوا ہے؟ العزیز، اس ذات کا جو غالب ہے، جو سب پہ غالب ہے۔ وہ چاہے تو زبردستی اپنے نظام کو غالب کر دے، وہ چاہے
تو اس کتاب کو زبردستی ماننے پہ مجبور کر دے، لیکن وہ عزیز ہونے کے ساتھ ساتھ رحیم بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ دونوں شانیں ہیں۔ جو اس کتاب کے ساتھ جڑے گا اس کو عزت بھی ملے گی، غلبہ بھی ملے گا، اور جو اس کتاب کے ساتھ جڑے گا وہ دنیا کے لیے رحم والا بھی ہوگا۔ آج اگر کوئی شخص اس کتاب کا نام لیتا ہے لیکن دنیا کے لیے رحم والا نہیں بنتا بلکہ دنیا پہ ظلم کرتا ہے، تو یاد رکھیں وہ اس کتاب والا نہیں ہے۔ اس کتاب والا وہی ہوگا جو اسلام کے غلبے کی بھی کوشش کرے گا لیکن لوگوں کے لیے رحم دل بھی ہوگا، لوگوں پہ رحم کھانے والا بھی ہوگا۔ یہ دونوں صفات ہیں اس کتاب کی اور کتاب کے نازل کرنے والے کی۔ یہ کتاب اس ذات کی طرف سے آئی ہے جو عزتوں والا ہے، اس ذات کی طرف سے آئی ہے جو رحم کرنے والا۔ اللہ پاک نے اسی لیے فرمایا، حدیث قدسی ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، حدیث مبارک ہے، اللہ کبھی بیشی معاف فرمائے، فرمائے رحم کرو تم زمین والوں پر، اللہ تم پہ رحم کرے گا جو آسمان والا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے اپنی صفت رحیم کا ذکر کیا۔ یہ کتاب اس ذات کی طرف سے آئی جو بڑی رحم کرنے والا۔ لہذا یہ کتاب کے مضامین مشکل نہیں ہے، اوکھے نہیں ہیں۔ تمہیں لگے گا اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یار قرآن میں تو بڑے مشکل احکامات ہیں، اللہ فرماتے نہیں نہیں، یہ کتاب تو رحم ہی رحم ہے، سراپے رحمت ہے، آئی اس ذات کی طرف سے ہے جو ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ تو اس کے مضامین کو سمجھو، اس کے مطابق عمل کرو، اسی میں تمہاری عزت ہے، اسی میں تمہاری سربلندی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن کریم کے یہ احکامات اور مضامین سمجھنے کی، زندگی میں لانے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عطا ابن رباح رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو سورۃ یاسین کو دن کے شروع میں پڑھے گا، دن کے شروع میں سورۃ یاسین کو پڑھ لے گا، سارے دن کی ضرورتوں کے لیے اللہ پاک اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ نقل کرتے ہیں، تو میں آپ زندگی بھر کا معمول بنا لے کہ صبح کی نماز کے بعد سورۃ یاسین کی تلاوت ضرور کیا کریں، گھر میں جا کے کر لیں، مسجد میں بیٹھ کے کر لیں، گھر کی عورتوں بچوں کو بھی اس کا پابند بنائیں کہ صبح سورۃ یاسین ایک دفعہ لازمی پڑھ لیا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی سورۃ یاسین کو رات کو پڑھتا ہے اور پھر رات میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو شہیدوں کا مرتبہ عطا فرمائے گا، شہادت کے مرتبے پہ اس کو اللہ فائز فرمائے گا۔ تو گویا صبح بھی ہم اس سورت کی پابندی کریں، رات کو بھی اس سورت کی پابندی کریں۔ بڑی عجیب اور عظیم سورت ہے، عظمتوں والی سورت ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی تمام برکات نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا